پروگرام میں آج مختلف موضوعات ہیں ناظرین، لیکن سب سے پہلے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیں۔ یہ اضافہ جو ہے وہ مختلف یعنی ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے اس کی قیمت میں بھی اور جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں بھی تقریباً 6 روپے ہم سمجھ لیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 6 روپے اور 1 جولائی کو بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ ملا کے اگر دیکھا جائے تو مہنگائی کی ایک لہر آلریڈی پاکستان کے اندر ہے۔ آپ جتنے مرضی تخمینے بتا دیں مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام پر پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں کے بڑھنے سے فرق پڑتا ہے اور پڑا ہے۔ آج بھی یعنی عوام کو اگر دیکھیں تو وہ بلبلا رہے ہیں دراصل کہ ان کی زندگیوں پہ کتنا اثر ہے جب پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں اور مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو اس اضافے کے اوپر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جو لیوی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے تقاضوں کے مطابق اور اس کو 100 روپے تک کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم پرائسز کے اندر قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اب اس وقت جو ہے وہ انتہائی کم سطح کے اوپر یہ قیمتیں ہیں۔ اس کے باوجود پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، تو وہ یہ بات جا بجا کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے ذرا ہم ان کی یاد کے لیے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ سنوا دیتے ہیں۔ اس میں بات کریں گے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کس قدر پس رہے ہیں، اور اب کیا یہ بات حکومت کو یاد ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کے ساتھ عوام جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ پستے ہیں۔ دوسری جانب ایک اچھی خبر جو آئی ہے وہ برطانیہ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو پروازیں ہیں ان کا آغاز ہے، اور یہ تقریباً 4 سال کے بعد یہ آغاز ہو رہا ہے ایک مرتبہ پھر، اور 20 جون 2020 کو ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا غلام سرور خان صاحب نے، جو کہ اس وقت کے ہوا بازی کے وزیر تھے۔ ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو پروازیں تھیں، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مبینہ طور پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے جو اکثریت ہے پائلٹس کی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جعلی اسناد رکھتے ہیں اور ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر پروازیں بند ہوئی، امریکہ کے اندر بند ہوئی، یورپ کے اندر بند ہوئی، اور قومی ایئر لائن کو بے تحاشا نقصان ہوا۔ آج یہ ریزیوم ہو رہی ہیں، اور یاد رہے کہ تقریباً 16 لاکھ پاکستانی وہاں بستے ہیں۔ پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے جو کہ برطانیہ کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا، اور بہت ہی خوشائند یہ فیصلہ ہے۔ لیکن آج وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے، جنہوں نے قومی ایئر لائن کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، ذرا سنیے گا۔ بڑا ہی ایک سنگ میل ہے جو ہم نے آج عبور کیا ہے۔ 2020 میں بین لگا تھا، غلام سرور صاحب جو اس وقت وزیر ہوا بازی تھے، انہوں نے اپنے ہی ادارے پہ الزام لگا کے جو بین الاقوامی ریگولیٹرز تھے ان کو دعوت دی کہ وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پہ پابندیاں لگا دیں۔ یہ ایک کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ تھا، اور اس کی رسپانسبلٹی عمران خان پہ بھی آتی ہے کیونکہ وہ اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا۔ اور یہ جو بین اٹھایا گیا ہے یا ہماری ایئر لائنز کو وہاں پہ آپریٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ہم اپلائی کریں گے، آپریٹنگ لائسنس جو ہے لیں گے، اب جو ہماری سول ایویشن ہے اس کے اوپر اعتماد ہے یورپین یونین کا اور برطانیہ کا کہ یہ ہمارا ریگولیٹر بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو خوشخبری ملی ہے اس سے پرائیویٹائزیشن کے جو پروسیڈز ہوں گی ان میں بھی جو ہے ایک ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے، اس کی قیمت ہمیں اب بہتر ملے گی۔ کیا یہ احتساب ہوگا؟ یہ جو ایک بہت ہی فائدہ مند سود مند منافع بخش روٹ تھا، یہ اس روٹ کے منقطع ہونے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو کتنا نقصان ہوا، ادارے کو، قومی ادارے کو کتنا نقصان ہوا، پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا، یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کیا راز تھے، کیا اس کے اوپر بھی حکومت تحقیقات کرے گی اور عوام کے سامنے وہ رپورٹ بھی پیش کرے گی، اور کیا پرائیویٹائزیشن اتنی آسان ہوگی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ
साथ जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो श्रीलंका का दौरा करना उनका शुरू होगा और कहा जा रहा है कि जल्द उनका दौरा है इंडोनेशिया का भी, लेकिन ये तशवीश की बात हिंदुस्तान के अंदर नजर आ रही है। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्यों वहां पे तशवीश पाई जा रही है इस दौरे के मुताबिक। और टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंडिया टाइम्स वहाँ का जो अखबार है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के इस दौरे से यानी आर्मी चीफ के दौरे से जो हिंदुस्तान है वो मशरकी फ्रंट के ऊपर तन्हा होने जा रहा है, जिसमें कि श्रीलंका बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ और उस पूरे फ्रंट को वो ईस्टर्न फ्रंट अपना करार देते हैं। वो पाकिस्तान किस तरह से उसका फ़ायदा उठाएगा, हिंदुस्तान कैसा कितना नुकसान पाएगा और हिंदुस्तान में क्यों तशवीश है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। याद रहे कि कल ही इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा पाकिस्तान के दौरे पे थे और तिजारती दिफाई मुआहदे भी पाकिस्तान के इंडोनेशिया के साथ हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो एक बहुत ही अहम मामला है वो है कल एक मुलाकात हुई थी जिसको कि आज डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है, सदर और वजीर आजम की मुलाकात, जिसमें कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बात हुई है जो कि एक पेशबंदी के तौर पर हुकूमत रख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र, और ये FC के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से जिसको कि अब फेडरल इदारा जो है वो बनाया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वाकई इससे पेशबंदी होगी और तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है 5 अगस्त का वो वाकई अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है। अलीमा खान साहिबा जो है वो भी ये कह रही हैं, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रही हैं और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की हामी हैं। कासिम और सलमान भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे।